جو بہت بڑی چیز پیش آئی ہے اور ایران نے جو 10ویں صدی ہجری میں اپنا سارا رخ تبدیل کیا ہے، یہ بچہ شیعت کے اس چکمے میں آ گیا اور اسماعیل شیعہ ہوا۔ جب اسماعیل خود بنے بادشاہ تو انہوں نے ایران میں جو پہلے شافعی تھے انہوں نے اعلان کیا کہ دیکھو آج سے ایران سارے کا سارا شیعہ ہے، اور پھر انہوں نے بتا دیا کہ اب ایران میں ہو کر کوئی حنفی فقہ پہ عمل کرے، شافعی فقہ پہ عمل کرے، یہ ساری آزادیاں سلب کی جا رہی ہیں اور مار دیں گے، خون ریزی ہوگی، سختی سے ہم پیش آئیں گے۔ اور اس دوران میں جب اسماعیل نے یہ اعلان کیا کہ ایران صرف شیعہ کے لیے اور شیعہ مسلکی یہاں پر چلے گا، تو عدۂ کثیر بہت بڑی تعداد میں وہاں جو دانش مند تھے، وہاں جو فلسفی تھے، وہاں جو ادیب تھے لکھنے والے، اور ایران کے سرمائے کے جو لوگ تھے، وہ سب کے سب یا تو قتل کر دیے گئے اور یا پھر ان پہ اتنی سختیاں کی گئیں، سب کے سب ایران سے بھاگے۔ انہوں نے ماوراء النہر میں، گاؤں میں، دیہات میں جا کر پناہ لی، اور چونکہ ایران میں زبردست خون ریزی ہو رہی تھی، وہ ہندوستان رفتہ، تو یہاں کے جو شاعر، فلسفی اور ادیب تھے انہوں نے ہندوستان کا بھی رخ کیا۔ تیسرا ملک جس نے ایران کی شیعت میں لوگوں کو قتل و غارت گری سے بچانے کے لیے کام کیا وہ ترکی تھا۔ عثمانیوں نے اپنی سرحدیں کھول دیں، ہندوستان نے اپنی سرحدیں کھول دیں، سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ کے بعد کا زمانہ تھا، اور افغانستان نے ادھر کے علاقوں نے اپنی سرحدیں کھول دی، تو جتنے ایرانی عقل مند، دانش مند جتنے بھاگ سکتے تھے، اور پھر کبھی ایران وہ واپس نہیں گئے، اور ان سب لوگوں نے زندگیاں وہاں گزاری اور وہیں کی مٹی میں مل کے خاک ہو گئے، لیکن پھر ایران کا نام نہیں لیا، کیونکہ شاہ اسماعیل نے سرکاری سطح پہ سب سے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ اب اگر کوئی رہے گا تو شیعہ بن کے رہے گا، نہیں تو اس کو مار دیا۔ ہم کوئی اور حوالہ 20 آ سکتے ہیں، حوالے نہیں پیش کر رہے، ہم خالصتاً پرشین لٹریچر سے ایک حوالہ اس لیے دے رہے ہیں کہ لکھنے والی جو خاتون تھیں انہیں کیا مذہب سے غرض ہوگی اور انہیں کیا کسی ملت سے غرض ہوگی۔ ایک خاتون ہے پروین نے ایک کتاب لکھی، شعر فارسی از آغاز تا امروز۔ فارسی شاعری کیسے شروع ہوئی، اس دن سے لے کے جب یہ شروع ہوئی تھی آج کے دن تک۔ اس کتاب کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مذہبی کتابیں ہیں جی، یا آپ اپنی مذہبی کتابوں سے نقل کر رہے ہیں۔ مذہبی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، وہ ایک طرف اگر آپ رکھ بھی دیں تو فارسی شاعری پہ ایک ادیبہ ہیں، وہ شاعری کی بات کر رہی ہیں، انہوں نے بہت اچھی چیز لکھی ہے 10ویں صدی پہ بحث کرتے ہوئے، اور تحریر فرماتی ہیں کہ 10ویں صدی جب آئی ہجری، ایران جو جدید ہے اس کی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، بلکہ ہوا یہ کہ ایران کا راستہ ہی تبدیل ہو گیا۔ پہلے جس ڈگر پہ ایران چل رہا تھا، یہ 10ویں صدی میں ایسی ایک تبدیلی آ گئی کہ ایران نے دوسری راہ اختیار کر لی، اور 957 ہجری میں اسماعیل کے سلطان حیدر، جبکہ وہ سلطان حیدر کے خاندان سے تھا، اور جب اس کی عمر 16 سال کی ہوئی اور 16 سال گزر گئے تو اس کو حکومت ملی، اور اس نے تبریز میں اپنی حکومت کو جمایا، یعنی پایہ تخت بنایا۔ اور 1 سال کے بعد 958 ہجری میں انہوں نے کہا میرا نام شاہ اسماعیل ہے، اور اس وقت اس بادشاہ کی عمر جو تھی وہ 16 سال کی تھی، اور ان کی عمر اتنی تھی، اور شیخ صفی الدین اردبیلی نے جو آذربائیجان میں اپنی حکومت کی تھی اور یہ حکومت چلی آ رہی تھی، اب تیسرا ان کا بیٹا اسماعیل جو تھا یہ بنا، اور اس کے موت کے بعد پھر پورا خاندان کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور صفوی اس لیے مشہور ہوا کہ پہلا بادشاہ جو تھا ان کے خاندان میں صفی الدین تھا، تو جس طرح سلطنتیں بادشاہوں کے نام پہ چلتی ہیں، صفوی خاندان اس وقت شروع ہوا۔ صفوی خاندان میں پھر یہ ہوا
کہ اسماعیل آئے، اور ایک چیز یہ پیدا ہو گئی کہ انہوں نے اپنے فوجیوں کو انہوں نے سرخ ٹوپیاں پہنانی شروع کی، شدید سرخ رنگ جس میں بڑی شدت پائی جاتی ہے اور چمک بھی، اس کا ایک اور نام بھی ہے۔ اور باش سر کو کہتے ہیں، قزل باش وہ فوجی جو اپنے سر پہ سرخ ٹوپی یا سرخ رومال باندھتے ہیں۔ تو یہ قزل باشی جو نظر آتے ہیں یہ سب کے سب انتہائی متعصب شیعہ اور طاقتور اور اسلحے سے لیس ہوا کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ اسماعیل نے جب ایران کو سنبھالا، وہ ادیبہ لکھتی ہیں کہ جتنے بھی شاہ اسماعیل کے فرزند تھے، بیٹے ان کے سب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرتے تھے۔ اسماعیل بھی اصل میں شافعی المسلک تھے، جو بہت بڑی چیز پیش آئی ہے، اور ایران نے جو 10ویں صدی ہجری میں اپنا سارا رخ تبدیل کیا ہے۔ اسماعیل جب 6 سال کے تھے، اس سے لے کے 14 سالگی، جب 14 سال کے ہوئے، 8 سال کا عرصہ جو انہوں نے گزارا ہے، تو وہ انہوں نے مرزا علی کے تحت گزارا۔ چھوٹے تھے، یہ شہزادے تھے، مرزا علی کے ساتھ چلے گئے، بادشاہ جو گیلان کے بادشاہ تھے۔ یہ جیلان یا گیلان ایک ہے، شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ گیلان جیلان ایک ہی قصبہ کہلاتا ہے۔ وہاں پر انہوں نے، اسماعیل نے وہاں کے جو بڑے تھے مرزا علی، ان کے ساتھ 8 سال گزارے، اور وہاں پر انہوں نے مرزا علی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے او پناہ بردابود، انہوں نے چونکہ انہیں پناہ دی تھی، یہ بچہ شیعت کے اس چکمے میں آ گیا اور اسماعیل شیعہ ہو۔ جب اسماعیل خود بنے بادشاہ، تو انہوں نے ایران میں جو پہلے شافعی تھے، خود اسماعیل شافعی تھے، ان کے بچے سارے شافعی المسلک تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ دیکھو آج سے ایران سارے کا سارا شیعہ ہے، اور پھر انہوں نے بتا دیا کہ اب ایران میں ہو کر کوئی حنفی فقہ پہ عمل کرے، شافعی فقہ پہ عمل کرے، یہ ساری آزادیاں سلب کی جا رہی ہیں اور مار دیں گے، خون ریزی ہوگی، سختی سے ہم پیش آئیں گے۔ اور اس دوران میں جب اسماعیل نے یہ اعلان کیا کہ ایران صرف شیعہ کے لیے اور شیعہ مسلکی یہاں پر چلے گا، تو عدہ کثیر بہت بڑی تعداد میں وہاں جو دانشمند تھے، وہاں جو فلسفی تھے، وہاں جو ادیب تھے لکھنے والے، اور ایران کے سرمائے کے جو لوگ تھے، وہ سب کے سب یا تو قتل کر دیے گئے، اور یا پھر ان پہ اتنی سختیاں کی گئیں کہ ان دانشمندوں نے خراسان، ماوراء النہر کے علاقے جہاں آج آذربائیجان وغیرہ ہے، کہتے ہیں کہ جتنے بھی دانشمند تھے یہ سب کے سب ایران سے بھاگے۔ انہوں نے ماوراء النہر میں، گاؤں میں، دیہات میں جا کر پناہ لی، اور چونکہ ایران میں زبردست خون ریزی ہو رہی تھی، وہ ہندوستان رخ تھا، تو یہاں کے جو شاعر، فلسفی اور ادیب تھے، انہوں نے ہندوستان کا بھی رخ کیا۔ تیسرا ملک جس نے ایران کی شیعت میں لوگوں کو قتل و غارت گری سے بچانے کے لیے کام کیا، وہ ترکی تھا۔ عثمانیوں نے اپنی سرحدیں کھول دیں، ہندوستان نے اپنی سرحدیں کھول دیں، سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کا زمانہ تھا، اور افغانستان نے، ادھر کے علاقوں نے اپنی سرحدیں کھول دی۔ تو جتنے ایرانی عقل مند دانشمند جتنے بھاگ سکتے تھے، اور پھر کبھی ایران وہ واپس نہیں گئے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا گئے اور مارے۔ ترکی نے پناہ دی، افغانستان نے پناہ دی، بر صغیر ہندوستان نے پناہ دی، اور کہتے ہیں کہ وہ حتیٰ کتنی بڑی تعداد تھی جو ان حالات میں چوتھی جگہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئی، اور وہ عربوں کے علاقوں میں چلے گئے، جیسے عراق ہے، حرمین شریفین، یہ سب چیزیں، اور ان سب لوگوں نے زندگیاں وہاں گزاری، اور وہیں کی مٹی میں مل کے خاک کے خاک ہو گئے، لیکن پھر ایران کا نام نہیں لیا، کیونکہ شاہ اسماعیل نے سرکاری سطح پہ سب سے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ اب اگر کوئی رہے گا تو شیعہ بن کے رہے گا، نہیں تو اس کو مار دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ انقلاب جس کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ بہت سے دوستوں کو تھا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی، حالانکہ
اسی لیے حوالہ ایک ادیبہ کا لائے جسے غالباً مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور پھر وہ کہتی ہے آگے چل کے کہ شاہ اسماعیل جو تھے 958 ہجری میں وہ جو سلطان مراد تھے ان کے ساتھ ان کا پیچا پڑ گیا۔ یہ سلطان مراد وہ ہیں جنہوں نے بیت اللہ کو آخری مرتبہ تعمیر کیا، ان کے ساتھ اس کا پیچا پڑا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں پھیلتی چلی گئیں اور ہندوستان میں لوگ آتے چلے گئے۔ آپ اگر لکھنؤ کی تاریخ پڑھیں، یہ اودھ کی جو سلطنت ہے نا، یہ انہی اہل تشیعوں نے قائم کی تھی۔ یہ ایران سے ہجرت کر کے آئے تھے، کشمیر ہجرت کر کے آئے تھے،